بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں سے متعلق ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اسلامی روزے اور جو مسلمان روزہ رکھتے کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ کیا مسلمانوں کا روزہ وہی ہے جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا اور جس پر اللہ کے نبی نے عمل کیا؟ ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ روزے کا نام کیا یہی نام ہے جو قرآن نے رکھا ہے؟ قرآن میں تو روزے کا نام کچھ اور ہے، پھر مسلمانوں نے اس قرآنی نام کو کیوں بدلا اور اس کا نام روزہ کیوں رکھا؟ وجہ کیا؟ یہ سوال ہوا۔ اور اس طرح اس نے یہ بھی سوال کیا کہ روزے وہ ذریعہ ہے یا مقصد؟ روزہ ایک ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کا یا خود مقصد؟ اور اس نے یہ بھی سوال کیا کہ روزے کا فائدہ دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے؟ تو یہ چار اس نے سوالات کی، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اس کا میں جواب دوں۔ نمبر 1 وہ ہے فرق کے حوالے سے۔ قرآن میں روزوں کو روزہ نہیں کہا گیا، مسلمانوں نے اس بڑے عمل کو روزوں کا نام دیا اور اس کی تشریح، وضاحت، ترجمہ انہوں نے ایسا کیا: روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جنسی عمل سے رکنے کا نام۔ بس اگر ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھائے نہ، کچھ پیے نہ، جنسی عمل نہ کرے اپنی بیوی سے، تو پھر یہ روزہ ہے بس۔ لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے روزہ اور جو قرآن کا نام ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ قرآن نے اس عمل کا نام، اس کو الصیام کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کو صوم بولا گیا۔ صوم، صیام اور روزوں میں بڑا فرق ہے۔ سقراط کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ سقراط نے اپنے شاگرد کریٹیو سے کہا، کریٹیو تم میرے انہار شاگرد ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن الفاظ کو صحیح معنی میں استعمال کرو۔ اور اس نے کہا سنو کریٹیو، جو لوگ الفاظ کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے بڑا گناہ اور اس سے بڑا لوگوں کو نقصان ہوتا۔ اللہ نے اس عمل کے نام کو قرآن میں صیام کہا، صوم بولا، اور ہم نے اس کو بدل کر روزہ رکھا۔ ایک خدائی نام ہے صوم، صیام، اور ایک ہم نے اس کا نام رکھا روزہ۔ کتنا بڑا فرق! میں نے اپنے بیٹے کے نام کو رکھا عبدالحق اور دوسروں نے اس کو ایک دوسرا نام دیا، تو غلط ہوا نا؟ اب آتے ہیں صوم کی طرف کہ یہ صوم تو عربی کا لفظ، یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ تو صوم کا معنی کیا ہے عربی میں؟ عربی میں اس کا معنی ہے اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول۔ یعنی آپ کا نفس آپ سے جو چاہے، لیکن آپ کو پورا پورا اختیار کہ اس کو حرام مت کھلاؤ۔ تمہاری خواہشات کچھ بھی چاہے لیکن وہ آپ کے کنٹرول میں، آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں صوم، صیام، اپنے آپ کو حد میں رکھنا، حدود میں رہنا۔ ایک ہے خدائی حد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک حد مقرر کی، جو اس حد میں رہتا ہے وہ صائم ہے، جو اس حد میں نہیں رہتا وہ صائم نہیں ہے۔ صوم کا یہ مطلب ہے اپنے آپ کو حد میں رکھنے والا، اپنے اوپر قابو پانے والا، اپنے اوپر قابو پانے والا، اپنے اوپر ضبط، غلط کاموں اور غلط راستوں سے بچ کر چلنے والا، اور ہر طرح کی برداشت، ہر طرح کی جو ہے نا مشکلات، مصائب کو برداشت کرنے والا۔ نظم و ضبط کا خوگر، کتنا بڑا فرق! یعنی کہاں صائم! عرب لوگ اپنے گھوڑوں کو اور اپنے اونٹوں کو تربیت دیتے تھے تاکہ ہمارے اونٹ عرب کا جو صحرا ہے، اس کی جو گرمی ہے،
اس میں کبھی سردیاں ہے، اس کو سفر میں ہر وقت برداشت کرے، تو اس کو تربیت دیتے تھے، اس کو عادی بناتے تھے بھوک کا، اس کو عادی بناتے تھے پیاس کا، اس قدر اس کو عادی بناتے تھے۔ پھر وہ اونٹ، اس کو وہ صائم کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ صائم۔ پھر وہ صائم اونٹ وہ پھر ہر طرح کی تکلیفوں کو، مصائب کو برداشت کرتا ہے۔ وہ بڑے ریگستان ہے، صحرا ہے نا، کبھی پانی ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی خوراک ہے، کبھی نہیں، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح اپنے اونٹوں کو، گھوڑوں کو بھی تربیت دیتے تھے۔ پھر وہ گھوڑے جنگ کی حالت میں، امن کی حالت میں، دوڑنے میں ہر وقت وہ عادی ہوتے تھے بھوک کا بھی اور پیاس کا بھی۔ ان اونٹوں اور گھوڑوں کو عرب لوگ کیا کہتے تھے؟ صائم۔ پھر وہ فخر کرتے تھے اپنے اشعار میں، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم کمزور ہو، اس نے بولا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ایک صائم اونٹ پر جو ہے سفر کر رہا ہوں، اس صائم اونٹ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پرواہ۔ جب ان جنگ بازوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تم جنگ میں ہار جاؤ گے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس صائم گھوڑے ہیں، ہم صائم گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ لڑتے، تو صائم گھوڑے وہ ہمیں گرنے نہیں دیں گے، وہ ہر طرح کی تکلیفوں کو، پیاس کو، بھوک کو برداشت کریں گے۔ آج بھی ان کے اشعار میں یہ چیز آپ کو ملے گا۔ تو اسی طرح اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی صائم بن جائے، مسلمان بھی صائم بن جائے، اپنے نفس پر مسلمان کو کنٹرول ہو، اپنے جذبات پر مسلمان کو کنٹرول ہو، اپنی خواہشات پر مسلمان کو کنٹرول ہو، مسلمان اللہ کے حد میں رہنے والا ہو، مسلمان غلط راستوں پر نہ چلنے والا ہو، مسلمان غلط باتوں کی طرف نہ چلنے والا ہو۔ یہ ہے صوم جو تم کو اس طرح کا انسان بناتا کہ تم پھر ہر طرح کے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہو اور نظم و ضبط کا تم خوگر ہو، اپنے حد میں تم رہتے ہو۔ اب دیکھو صوم آپ سے کیا بناتا ہے اور ہمارے روزوں نے ہم سے کیا بنایا، فرق کو آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی روزوں کا مہینہ ہے، اس روزوں کے مہینے میں جو ہمارا صرف ٹریفک کا نظام، اس کی حالت دیدنی ہے۔ کیا صائم وہ تو تم کو نظم و ضبط والا بناتا ہے، تو اگر ہم نے اس عمل کو قرآن سے سیکھتا ہوتا، اس صوم اور صیام کی معنی کو ہم جانتے ہوتے، تو ہمارا ٹریفک کا نظام ایسا ہوتا، ہمارے معاملات ایسے ہوتے، روزوں میں ہمارے کاروبار ایسے ہوتے، روزوں میں ہمارا اخلاق ایسا ہوتا۔ کیا خدا کے لیے کہو کہ روزوں میں اپنے نفس پر، خواہشات پر، جذبات پر ہم کو کنٹرول ہے؟ کیا ہم حیوانوں کی طرح نہیں دوڑ رہے؟ کیا ان سے بدتر ہم نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کا ڈیمانڈ ہے؟ قرآن میں یہ چیز لکھا ہے۔ اب دوسرا فرق ہے نا، دوسرا فرق، کیا روزے یہ ذریعہ یا مقصد؟ سارے علماء اس کو مقصد سمجھتے، جس نے روزہ رکھا اس کے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ وہ سال میں 11 مہینوں میں جو تم نے کیا، جو اللہ کا حق تم نے پامال کیا، جو اللہ کے بندوں کا حق تم نے پامال کیا، جو ظلم و فساد تم نے کیا، جو خرابیاں تم نے کی، سارا وہ معاف۔ اس لیے کہ مقصد ہے، تم نے روزے رکھے، تم نے بڑا کمال کیا، تم نے اللہ کی خاطر بھوک کو اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ کی خاطر تسحری پر اٹھے، بس تمہارے گناہ معاف ہے۔ اور ان روزوں سے تمہارے جو نیکیاں ہیں وہ درجہ بدرجہ زیادہ ہو جائے گی۔ اس مہینے میں ایک ایک نیکی تمہارا وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے نا زیادہ ہو جائے گا۔ یا میں غلط کہتا ہوں؟ اور اس روزوں سے تم خدا سے قریب ہو جاؤ گے، خدا سے قریب ہو جاؤ گے تم، اور تمہارے گناہ سارے بخش ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کہتا نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، روزہ ایک ذریعہ ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسی پر اسلام کی تعمیر اٹھتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اسلام کی 5 بڑی بنیادیں، ان میں ایک روزہ بھی ہے؟ تو روزہ عمارت ہے یا بنیاد ہے؟ بنیاد تو عمارت کو بناتی ہے نا، روزہ ذریعہ ہے گول تک پہنچانے کا۔ گول کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ اور عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن میں بھی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ جو ایک ڈال ہے، روزہ ایک ڈال ہے،
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. جب روزہ آ جائے صوم اور ایک مسلمان وہ صوم کو رکھے، وہ صائم بنے، تو اس کو چاہیے کہ وہ غلط باتوں سے گریز کرے، چیخنے چلانے سے گریز کرے، بدعمالیوں سے گریز کرے، بد اخلاقی سے گریز کرے، اپنے آپ پر قابو پائے، اپنے آپ پر کنٹرول پائے، اپنی زبان پر کنٹرول پائے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول پائے، اپنے نفس پر کنٹرول پائے. فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلُهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. وہ اس طرح بن جائے اگر اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس کے ساتھ فساد کرے، وہ بولے بابا نہیں، میں تمہارا جیسا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑتا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ جھگڑتا نہیں ہوں، میں تمہارے طرح چیختا چلاتا نہیں ہوں، میں صائم ہوں، ہے نا، میں صائم ہوں. ایک اور حدیث، یہ حدیث امام بخاری نے کوٹ کی ہے، 1894 نمبر کی حدیث، انٹرنیشنل نمبر. ایک حدیث امام بخاری نے کوٹ کیا 1903، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے روزوں میں، صوم کے مہینے میں، ہمارے منہ پر بھی روزہ چڑھا ہوا ہے نا، حالانکہ اس کو ہم نے صوم بول رہا ہے نا، جس نے صوم کی حالت میں، صیام کی حالت میں جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جھگڑوں کو نہیں چھوڑا، خرابیوں کو نہیں چھوڑا، بد اخلاقی کو نہیں چھوڑا اور غلط کاموں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اس کے پیاس اور اس کے بھوک. تم پیاسے ہو تو رہو پیاسے، تم بھوکے ہو تو رہو بھی بھوکے، اور تم سحری پر اٹھے تو اٹھو. لیکن اللہ جو اس صوم سے تم سے چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. تم گالی گلوچ کرتے ہو، تم لڑتے ہو، تم جھگڑتے ہو، اپنے نفس پر تم کو کنٹرول نہیں ہے، اپنے جذبات پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے، اپنے خواہشات پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے. تم اس گھوڑے کی طرح نہیں ہو جس کو عربوں نے تربیت دی تھی، تم اس اونٹ کی طرح نہیں ہو جس کو عربوں نے ترجیح دی تھی. اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے نا مقصد کے لیے کہ تم تو امت وسط ہو مسلمانوں، تم اللہ کے سپاہی ہو اس زمین پر. کون ہو؟ تم اللہ کے سپاہی ہو. تو آپ کو معلوم ہے کہ سپاہیوں کی تربیت کس طرح ہوتی، اس کو کیسا ٹریننگ دیا جاتا، ان میں کیسا ضبط و نظم و ضبط ہوتا، ہر فوجی کو اپنے اوپر کیسا کنٹرول ہوتا ہے نا. اگر فوجی کو اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو، اپنے جذبات پر اس کو کنٹرول نہ ہو، ہے نا، اپنی خواہشات پر اس کو کنٹرول نہ ہو، تو ریاست اس کے ہاتھ میں بندوق دے گا. کیوں بندوق دیتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ وطن کا، ملک کا سپاہی ہے، اس کو میں نے تربیت دی ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق دوں گا، یہ بندوق کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کو حد حدود میں اس کو استعمال کرے گا. تو مسلمان اللہ کا سپاہی ہے. اس صوم کے ذریعے سے اللہ اس کو تربیت دیتا ہے، ہر سال میں ایک تربیت اس کو دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی تطہیر ہو جائے، اس کا دل دماغ وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ امت وسط بن جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے ایمان والو، تم نگران امت ہو، تمام دنیا کی تم نے نگرانی کرنا ہے. شہداء علی الناس، تم تمام دنیا میں تم نے شہادت دینی ہے، تم نے نگرانی کرنی ہے. تم خیر امت ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، تم منکرات کو روکتے ہو، تم دنیا میں عدل کے نظام کو قائم کرتے ہو. تمہاری ذمہ داری اللہ کے دین کو قائم کرنا، تم اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرتے ہو، اللہ کے دین کو تم ظاہر کرتے ہو. اتنے تمہارے کام ہیں، تم اللہ کے سپاہی ہو. تو ضروری ہے کہ تم جو ہے نا صوم کے ذریعے سے، اس لیے آپ دیکھیں جو بیمار ہوتے ہیں ان پر صوم نہیں ہے نا، اس لیے کہ جنگ کے میدان میں لنگڑے گھوڑے چل نہیں سکتے، اسی لیے عورتوں میں بیماریاں تو روزے نہیں ہیں. آگے ہم پڑھیں گے کہ بہت لوگوں پر روزے نہیں ہیں، اس لیے کہ روزہ وہ رکھے جو خدا کا سپاہی بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر میں سپاہی بن جاؤں، میں حزب اللہ بن جاؤں، میں حزب اللہ بن جاؤں، اور میرے ذریعے سے اس دنیا میں جو خدا کی دنیا ہے اس میں امن آ جائے، اس میں اللہ کے بندوں کو احترام مل جائے، اللہ کے بندوں کو جو ہے نا عزت مل جائے، اللہ کے بندوں کو اس کا حق مل جائے، اللہ کے بندے انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آئے اور اللہ کی دنیا امن، عدل، احسان کا گہوارہ بن جائے. تو یہ کون کر سکتا؟ اللہ کے سپاہی کر سکتے ہیں نا. تو اللہ کے سپاہی
اگر وہ ان گھوڑوں کی طرح نہیں ہوئیں گے، ان کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوگا، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہوگا، وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ ہر لمحہ راتوں میں دن میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کے دل میں قرآن کا جلال نہیں ہوگا، قرآن کا علم نہیں ہوگا، تو وہ بن سکتے سپاہی؟ وہ سپاہی نہیں بن سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ 4 مقصد روزوں کا۔ نمبر 1 لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا جو دفاعی پوزیشن اس طرح ہو جائے، اس کو وقایہ کہتے ہیں عربی میں، اس نے ان کاغذوں کی حفاظت کرنا ہے، یعنی لعلکم تتقون، تم اپنا بھی محافظ بنو اور خلق خدا کا بھی محافظ بنو، خود بھی غلط کاموں سے روکنے کی طاقت پیدا کرو اور خلق خدا کو بھی غلط کاموں سے روک دو، لعلکم تتقون، خود بھی محافظ بن جاؤ اور انسانوں کا بھی محافظ بن جاؤ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی آیات میں سورہ بقرہ کی آیت 185 میں آنا فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اس قابل بن جاؤ اس صوم کے ذریعے سے کہ خدا کی کبریائی کو دنیا میں نافذ کرو اور ختم کرو لوگوں کی بڑائی کو دنیا سے، جو ہر آدمی دوسروں پر بڑا بنا ہوا ہے، ہر آدمی دوسروں پر آقا بنا ہوا ہے، ہر آدمی دوسرے پر حاکم بنا ہوا ہے، اور اللہ کے بندوں کو انہوں نے محکوم بنایا، اللہ کے محکوم بندوں کو انہوں نے ذلیل بنایا، اور اللہ کی زمین پر وہ تکبر کرتے ہیں، اپنی بڑائی کو نافذ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری بڑائی دنیا پر نافذ ہو جائے۔ اے اللہ کے سپاہیوں، اے صائمین، اے صائمات، اے صوم والو، اٹھو اور اس زمین میں ان کی بڑائی کو ختم کرو، ان کے ظلم کو ختم کرو، ان کی بے انصافیوں کو ختم کرو، تم اللہ کے سپاہی ہو، ہے نا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پڑھتے ہیں نا، اے مدثر اٹھو، ہے نا، اٹھو اور دنیا کو وارننگ کرو اور دنیا میں انسانوں کے تکبر کو ختم کرو، صرف اللہ کے جو نا بڑائی کو برپا کرو، وکبرہ تکبیرا، اس طرح کہ بڑائی صرف خدا کے لیے ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، نہ خود بڑے بننا چاہتے نہ کسی کے بڑائی کو مانتے، اس زمین پر صرف خدا کی بڑائی ہوگا، نہ میں خود کسی کا غلام بنوں گا نہ کسی کو غلام بناؤں گا، اللہ کے سوا میں کسی کو آقا نہیں بناؤں گا، نہ کسی کو آقا بننے دوں گا، نہ کسی کو حاکم نہ حاکم بنوں گا نہ کسی کو حاکم بننے دوں گا، تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، ہے نا؟ اور فرمایا تیسرا لعلکم تشکرون، تاکہ اس عمل سے تم کو پیاس اور بھوک اس کا احساس ہو جائے، بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، ایک ایک گھونٹ پانی کیا ہے، ایک ایک نوالہ کی کیا قدر و قیمت، کتنے لوگ خلق خدا اس وقت پیاسے، اللہ کی زمین پر کتنے لوگ جو ہے بھوکے ہیں۔ دیکھو میں نے بھوک کو ابھی سمجھا، ابھی میں نے پیاس کو سمجھا کہ پانی کی قدر و قیمت کیا ہے، ایک ایک گھونٹ کی قدر و قیمت کیا ہے، ایک ایک قطرے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ایک ایک نوالے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آؤ ابھی اپنے روزوں کی طرف، یہ تو ہوا صوم کا، صوم آپ کو احساس دلاتا ہے، اور روزے تم کو کیا دلاتے کہ ایک وضو پر تم 4 لوٹے جو ہے نا خرچ کرو، اور جو روزوں میں ہم پانی کو ضائع کرتے، الامان والحفیظ، ہر نماز پر، اور جتنا کھانا ہم روزوں میں کھاتے باقی مہینوں میں نہیں کھاتے، جس قدر روزوں میں ہماری بنتے ہیں باقی مہینوں میں نہیں بنتے، جس قدر ہم ٹوٹ پڑتے ہیں کانوں پر نا، روزوں کے بنا ہم نہیں ٹوٹ پڑتے۔ کیا اللہ کے سپاہی اس طرح ہوتے؟ کیا ہمارا صوم ہمیں یہ درس دیتے؟ وہ تو تم کو احساس دلاتا ہے پانی کا، کہ یہ پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہی زندگی کی بنیاد ہے، اس کا قدر کرو، اس کی قیمت کو جانو، اس کو ضائع نہیں کرو۔ جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ، جو بھوکے ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن وہ کھانا تم خود کھاتے ہو، اللہ کہتے احساس کرو، دوسروں کو کھلاؤ، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو، ان کا اعتراف کرو اور دینے والے بن جاؤ۔ لیکن ہم روزوں میں صرف کھانے والے بن جاتے، کھلانے والے نہیں بن جاتے۔ ہمارا صوم ہمیں بولتا ہے نا کہ آپ کھلانے والے بن جاؤ، تو ہم صرف کھانے والے بن جاتے، ہر جگہ ہم جو ہے نا غول در غول، اگر پتہ چلا وہاں چاول تقسیم ہو رہا ہے نا تو ہم سب جو ہے لائن میں کھڑے ہو جاتے۔
یا میں غلط کہتا ہوں؟ صوم تم کو کیا بناتا ہے؟ اس روزوں نے ہم کو فقیر بنا دیا، ہم کو بھوکا بنا دیا اور ہم کو حریص بنا دیا. اتنا بڑا فرق. ایک اور چیز، کیا روزوں کا کوئی فائدہ ہے دنیا میں اور آخرت؟ بالکل ہے. دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی. دنیا میں فائدہ کہ روزے تم کو اللہ کا سپاہی بناتے، تم کو ضبط و نظم سکھاتے، نظم و ضبط آپ کو سکھاتے، آپ کی تطہیر اور تزکیہ یہ کرتے، تمہارے قلب کو بھی صاف کرتے اور جسم کو بھی صاف کرتے. اور اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ان روزوں پر عمل کرو گے، اسی طرح خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، میں تم کو اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. اس سے تمہاری دنیا بہتر بن جائے گی اور تم کیا بن جاؤ گے نا؟ تم حزب اللہ بن جاؤ گے. فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ روزے تم کو اللہ کا سپاہی بنائیں گے اور تم تمام دنیا پر غالب ہو جاؤ گے. اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، حق غالب ہو جائے گا، باطل مغلوب ہو جائے گا، عدل غالب آ جائے گا، ظلم مغلوب ہو جائے گا، اللہ کی وحدانیت غالب آ جائے گی اور دوسروں کی عقائد مغلوب ہو جائے گی. کتنا بڑا فائدہ. آج ہم غالب ہیں، کتنا بڑا فرق ہے. کیا ہمارے ان روزوں نے ہم کو غالب بنایا یا مغلوب بنایا؟ آج ہم مغلوب ہیں. کیا ہم اللہ کے سپاہی ہیں؟ کیا ہم امت وسط ہیں؟ کیا ہم خیر امت ہیں؟ ہم نے دنیا سے معروفات منکرات کو ختم کیا، ہم اس پوزیشن میں ہیں ہم معروفات کا حکم دے سکتے اور فرمایا انتم العالون ان کنتم مؤمنین. یہ روزے، یہ صوم، یہ تمہیں جو ہے نا اعلیٰ مقام پر لے جائے گا، اعلیٰ مقام پر تم کو لے جائے گا. تم دنیا میں اعلیٰ مقام پاؤ جاؤ گے اور اس کی وجہ سے پھر کہوں نا امن و سلامتی آ جائے گی، عدل و احسان کا نظام آ جائے گا، قرب خداوندی تم کو آ جائے گی. پھر یہ صوم تمہارا تزکیہ، تمہاری تربیت، تم کو ضبط، تم کو ڈسپلن دکھائیں گے. دوسرے الفاظ میں تم ایک ڈسپلن قوم بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ ڈسپلن. اور آج ہم ڈسپلنڈ ہیں یا غیر منظم؟ دیکھو نا، ہر آدمی دیکھ، صرف اپنے ٹریفک کا نظام کو دیکھو. صرف جو شام کو ہم گھروں کی طرف جاتے، دیوانوں کی طرف، یہ جو روزے کا مہینہ ابھی تک آیا نہیں، شام کو پاگل بن جاتے، ایک ہی سب لوگوں میں شروع ہوتے. تو یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور آخرت میں جو اللہ اپنے سپاہیوں کو دیتا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے جو اللہ اپنے سپاہیوں کو دے گا اس روز، کہ تم نے میرے خاطر جو ہے نا سپاہی والی زندگی تم نے قبول فرمایا، میرے سپاہی بن گئے، میرے لیے تم نے بھوک کو برداشت کیا، میرے لیے تم نے پیاس کو برداشت کیا، میرے لیے راتوں کو تم اٹھے، ہر وقت تم میرے لیے تھے. تو آج تمہارا رب تم کو وہ دے گا جو تمہاری جو ہے نا مرضی چاہے گا. وما علینا الا البلاغ.